کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین و حاضرات، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الکہف کی 2-3 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پڑھی ہے. ان آیات کو ہی عنوان بنا کر، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کے درس کا عنوان سنا ہوگا، اشتہار بھی دیا گیا ہے کہ علم اور علماء سے لگاؤ. انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں علم اور علماء کے لگاؤ سے یا ان کے تعلق سے باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ یا ان کے بیچ میں ہوئی ان گفتگو کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ایک مکالمے کی شکل میں تھی. ہوا کیا؟ واقعہ بڑا طویل ہے اور واقعہ بتانا مقصود بھی نہیں ہے. بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی ہی ہیں، لیکن دونوں میں فرق آپ ذرا جانتے چلیں. جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، بہت ہی بڑے نبی ہیں اور ان کی امت بھی کافی بڑی ہے. قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو اکثر جگہ یا اکثر صورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. اور جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق ہے، سوائے سورۃ الکہف کے کہیں بھی ان کا ذکر نہیں آیا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ واقعہ بڑا طویل ہے، آپ سبھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانکار اور سب سے زیادہ جاننے والا نہ سمجھے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تمام قسم کا علم ایک ہی کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے.
ایک انسان اس کے پاس بہت سارا علم ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہی اس کے پاس ضرور رہتی ہے۔ یہاں پر ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو اپنے سے چھوٹے انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جیسا کہ قرآن آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، معلوم ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر کیا معلوم ہو رہی ہے کہ سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی اسی سے ہم کو علم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہم کو آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کد و کاوشیں، کچھ نہ کچھ محنتیں ضرور کرنی ہوں گی۔ ایک روایت بہت ہی مشہور ہے لیکن ضعیف ہے، تقریباً تمام علماء اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں، لیکن لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، نکلو، اگرچہ کہ تم کو چین کا سفر کرنا کیوں نہ پڑے۔ چین کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ عرب سے چین کافی دوری پر ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ اگرچہ چین جانے کا ہی سفر طے کر کے چین جانا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن تم کو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ علم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، علم بہت فضیلت رکھتا ہے، علم کی بہت فضیلت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے تعلق سے ذرا جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فضیلت کیوں دی ہے۔ انسان ساری مخلوقات میں کیا ہے؟ افضل ہے نا؟ افضل ہے کہ نہیں؟ اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں، تمام مخلوقات میں اشرف، یہاں تک کہ فرشتوں کے مقابلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کن کو دی ہے؟ انسانوں ہی کو۔ ایک آپ لوگوں نے نظم یا قوالی شاید ہو سنی ہوگی کہ فرشتوں سے بڑھ کر انسان بنے گا بیٹے اگر تو حافظ کیا بنے گا؟ قرآن بنے گا۔ حافظ قرآن بننا یا عالم قرآن بننا یہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے ہی تعلق سے ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر انسان کی بھی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ علم ہی کی وجہ سے۔ اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام وہ اسماء اعظم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا ہے، احادیث کے اندر نہیں بتایا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اپنے ناموں کے تعلق سے، اپنی صفات کے تعلق سے، یا اللہ کے رسول اللہ کی زبانی بھی، اور بعض ایسے اسماء ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو سکھایا، اور اسی طرح اسماء اعظم جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، جس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو ان کی بھی فضیلت کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، صرف کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، اور ہم ان کی اولاد ہیں، لہٰذا ہماری بھی فضیلت صرف کس بنیاد پر ہے؟ علم ہی کی بنیاد پر۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیا کیا؟ سجدہ کروایا۔ فرشتوں کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بھلے سجدہ تعظیمی تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس وہ علم ہے اے فرشتوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ الغرض ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ علم بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہم اسی وقت صحیح معنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی جس طرح ان کی فضیلت ہے علم کی بنیاد پر، ہم بھی اس فضیلت کے حامل ہوں گے جب ہم بھی علم کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے، ہم علم حاصل کرنے میں کوتاہی کریں گے، دنیا کے معاملے میں بہت آگے بڑھیں گے اور علم کے معاملے میں کوتا رہیں گے اور اپنے آپ کو اجہل بنا کر دنیا کے اندر نادان بنا کر رکھیں گے، تو پھر ہم فرشتوں سے نہیں بڑھیں گے بلکہ انسانیت سے گر کر بھی جانور سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ہم گئے گزرے ہو جائیں گے۔ ہماری قیمت صرف اسی
ہماری قیمت پھر اسی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضہ کہا۔ آپ لوگوں سے اگر پوچھیں کہ کیا کیا اسلام کے فرائض ہیں، آپ نماز کو گنا دو گے، حج زکوٰۃ گنا دو گے کہ نہیں؟ لیکن جس طرح نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور حج، زکوٰۃ، روزہ یا کوئی بھی دیگر مسائل ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم ہی کی ضرورت ہے، ورنہ بغیر علم کے انسان آج دنیا کے اندر دیکھیں، ساری انسانیت علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہے، صحیح راستے سے ہٹی ہوئی ہے، ڈھیر سارے اعمال کرتی ہے، پھر بھی وہ اعمال ان کے قابل قبول نہیں ہیں، اکارت ہیں، ضائع ہیں۔ بارہا یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے نبی سے بھی کہا ہے، آپ چاہے جتنے سارے اعمال کر لو، لیکن اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش ہوگی تو آپ کے اعمال بھی اے نبی قابل قبول نہیں بلکہ اکارت۔ اور اسی صورت میں انسان غلط اعمال کرتا ہے جب اس کے پاس صحیح علم نہیں رہتا، اور صحیح علم کون سا ہے؟ شرعی علم، آسمانی علم، قرآن والا علم اور حدیث والا علم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان سے صرف قرآن اترا ہے، قرآن بھی اترا ہے اور ساتھ میں حدیثیں بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو بتائے ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پونجی جو چھوڑ کر گئے، علم کی پونجی، وہ سب کیا ہے؟ آسمانی ہی ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اور قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، جو کہ ساری کتابوں میں بہترین کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہی کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اس کتاب کا آغاز بھی ایسے آج کل ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہے، لیکن وہی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اقرا، ہے کہ نہیں؟ کہاں سے ہوا تھا؟ اقرا، اے نبی پڑھو۔ اب پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ علم ہی تو حاصل کرنا ہے۔ اور جہاں تک یہ وحی نہیں آئی تھی اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، ہے کہ نہیں؟ بہت ساری ان باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے جو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں تھا۔ نبی بننے کے بعد تمام چیزیں الحمدللہ ہم تک پہنچی ان کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے کی؟ اقرا، کیا کہا؟ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے جس بات کا علم دیا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، رب کی معرفت۔ سب سے پہلے یہی کہا نا، پڑھو کس کے نام سے؟ جو کہ میرا اور آپ کا بلکہ ساری انسانیت کا، ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو علم بھی دیا ہے وہ علم الہی ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر سکیں۔ اور یاد رکھ لیجیے، علم ہونے کی صورت میں ہی ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ خشیت، خوف، تقوی اللہ کا ڈر، اسی صورت میں جب ہمارے پاس صحیح معنی میں علم ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم الہی یا آسمانی علم، نبی والا علم ہمارے پاس نہیں ہے، دینی علم سے ہم آشنا نہیں ہیں، ناواقف ہیں، تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آ سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ساری اس زمین کے اندر یا روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ لیکن ہم علماء کہتے ہی سارے علماء، ہر تحریک سے جڑے علماء کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ چاہے کسی تحریک سے جڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اور وہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ
اور اگر قرآن اور سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر دنیا بھر کی بدعات اور خرافات ہیں، خود بھی گمراہ بن کر زندگی گزار رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتا۔ کس کے اندر؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ آگے چل کر میں باتیں بتاؤں گا کہ کون ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ جہاں تک علم کی اہمیت کا تعلق ہے اور علم سے لگاؤ کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو یا صحابیات ہوں، ان کو علم سے کیسا لگاؤ تھا دیکھیے ذرا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں گے، حضرت ام ایمن یہ صحابیہ بڑی عمر رسیدہ تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بھی اس کی خدمت میں جاتے تھے۔ یہ عالمہ تھیں، پڑھی لکھی تھیں، اس کو شوق بہت تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول خود اس کی خدمت میں جاتے تھے اور اس کو سکھایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے ارادہ کیا کہ یہ ام ایمن ایسی صحابیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس جایا کرتے تھے اس کی خدمت میں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں، اب ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی جا کر اس عورت کی کیا کر لیں، خیریت لے لیں، اس کی خدمت میں جائیں، دیکھیں کہ اس کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ تو ایک دفعہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ عورت زار و قطار رو رہی ہے۔ اب ان کو کیا ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے یہ عورت رو رہی ہیں۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ ام ایمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں کیا ہوا؟ ویسے تو کئی ایام ہو چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر، پھر بھی آپ رو رہی ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا صدمہ تو مجھے ہے اور سب کو ہونا چاہیے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آسمانی وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، دنیا کے اندر تھے، تازہ تازہ علم کیا ہوتا تھا، آسمان سے اترتا تھا۔ جو ہماری ضرورت ہوتی تھی، جو ہماری خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی، جس بات کی ہم کو ضرورت ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بات ہم تک پہنچ جاتی تھی، وہ علم ہم کو مل جاتا تھا۔ اور آج ہم اس چیز سے، اس بڑے خیر سے ہم کیا ہیں، محروم ہیں۔ اس پر مجھے کیا ہو رہا ہے، رونا آ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر صحابیات کو عمر رسیدہ ہیں اور پھر بھی علم سے اس قدر لگاؤ ہے، ایسا علم سے تعلق کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وہ کیا کرتی تھیں، سیکھنا چاہتی تھیں۔ آج ہماری حالت ہم خود دیکھ لیں، اپنے گرہبانہ میں جھانک کر اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ فلانے مقام پر فلانے شخص کا، فلانے شیخ کا، بڑی دور سے آ رہے ہیں، آج درس ہے، فلانے وقت پر آپ کو پہنچنا ہے، اور ہم اگر اپنے گرہبانوں میں جا کے اعلان کرنے والے لوگوں کو بلانے والے، ہم خود کیا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کو بھی آنا ہے اور ساتھ میں دو چار کو لے کے آنا ہے۔ یہ محافل ایسی ہیں جہاں پر علم کی تقسیم ہوتی ہے، علم بانٹا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسی بھی بات نکل جاتی ہے منہ سے، کبھی آپ لوگوں نے سنی بھی نہ ہوگی، اور پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا علی سے، اے علی دین کا کام کرتے رہنا، لوگوں کو تعلیم و تعلم دیتے رہنا، سیکھنا سکھانا ہوتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہا اے علی اگر تیری وجہ سے ایک انسان بھی تیرے سمجھانے کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے تو یہ تیرے لیے کیا ہے، سرخ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ عرب کے اندر سرخ جو اونٹنیاں تو بہت پائی جاتی ہیں، اونٹ بہت پائے جاتے ہیں، لیکن سرخ، ویسے وہاں پر جو آپ خاکی کلر کے اونٹ دیکھتے ہوں گے، لیکن سرخ مائل لال رنگ کا، لال یعنی ایسا نہیں کہ بالکل ایسا لال ہوتا ہے، جو سرخی مائل ہوتا ہے وہ اونٹ بڑا کیا ہوتا ہے، قیمتی مانا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر میرے اور آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے کہا۔
تو لہٰذا یہاں دیکھیں ان کے اندر تڑپ تھی، کیا کڑھن تھی کہ ہمہ وقت تازہ تازہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم صرف دنیا کی حد تک تو سب کچھ ہم آگے بڑھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بٹورنا چاہتے ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ ہے اس میں ہم کاہلی سے اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ یہ واقعہ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ذرا سنتے ہیں حضرت اسحاق بن راہوے، پتہ ہے یہ کون ہے؟ اسحاق بن راہوے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے یہ کون ہے؟ بتائیے یہ کون ہے؟ بتا سکتا ہے؟ حضرت اسحاق بن راہوے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کون ہیں؟ استاذ ہیں۔ امام بخاری ان کی کتاب، قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے، اصح الکتب کا لفظ آتا ہے بعد القرآن، قرآن کے بعد تمام کتابوں میں سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری کی کتاب۔ تو ان کے استاد کون؟ اسحاق بن راہوے، انہوں نے ان کو تعلیم دی۔ تو یہ اسحاق بن راہوے کے تعلق سے آتا ہے ایک واقعہ، امام ذہبی، یہ بھی غالباً ان کے ہی شاگرد ہیں یا ان کے ہم عصر ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اسحاق بن راہوے کے تعلق سے انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اور وہ عورت کیا تھی؟ مطلقہ تھی، طلاق شدہ۔ ریزن بتاتے ہیں، وجہ کہ اس عورت سے جو مطلقہ تھی شادی کیوں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس عورت کا شوہر جو مطلقہ تھی نا، اس عورت کا شوہر اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے پاس کتابوں کا بہت بڑا کیا تھا؟ ذخیرہ تھا، تفاسیر کا، احادیث کا، سیرت کا، تمام کتابوں کا بڑا ذخیرہ کس کے پاس تھا؟ اس مطلقہ عورت کے پاس، جس کے شوہر کے انتقال کے بعد شادی کس نے کی؟ اسحاق بن راہوے نے۔ اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، حسب و نسب اور مال کو نہیں دیکھا، صرف کیا دیکھا کہ اس مطلقہ کے پاس اس کے شوہر کی کیا پراپرٹی ہے؟ تفاسیر کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کے اخلاق کی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں میں اس عورت سے اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہوں جب میں اس سے نکاح کروں گا، ورنہ اس غیر محرم عورت سے میں اس کتاب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی علم سے اتنی چاہت، اتنی محبت، اتنا لگاؤ کہ ایک مطلقہ سے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت ہے، پیسے والی ہے یا حسب و نسب، حالانکہ اس کا بھی حکم ہے نا، 4 چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر شادی کا حکم دیا جاتا ہے نا، تنکح المرأۃ لأربع، یہی تو احادیث کے الفاظ ہیں نا، 4 باتوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جائے گا، حسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دینداری کو ہی تم کیا دے دو؟ فوقیت دے دو، اس کو مقدم رکھو۔ تو یہ صرف اس وجہ سے اس مطلقہ سے شادی کیے کہ اس کے پاس کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ اور جہاں تک دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہم کو سرخرو کرے، یہاں بھی ہم کامیاب ہوں، یہاں بھی ہم چمکیں، اور آخرت کے اندر بھی ہماری نجات ہو، چھٹکارا ہو، تو علم اور علماء دونوں سے دوستی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ علم اور علماء دونوں سے دوستی ضروری ہے۔ علم سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ کل شیخ آئے تھے جمعہ میں یہی بتا کر کہ علم کو ہلکا نہ جانے، میں سیکھوں گا، کیا کروں گا، میں کمزور ہوں، ذہانت میری تیز نہیں ہے، اور اس طرح اگر ہم کوتاہی کریں گے اور ہلکا سمجھ کر میں کمزور ہوں چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا اپنا خسارہ ہے۔ کیسا ذہن کیوں نہ ہو، اگر ہمارے اندر تڑپ ہوگی تو ہم ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو علم اور علماء دونوں کی عزت ضروری ہے، تبھی جا کر اللہ ہم کو سرخرو کرے گا۔ اور اگر دونوں کو ہم ہلکا جانیں گے، ذلیل اور رسوا کریں گے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی، اس کو ہلکا سمجھیں گے، تو ہمارا دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اللہ کے اخلاق تھے نا، بچوں کو شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پر پھیرا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ کے اخلاق میں سے ہیں یہ،
من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیکن آگے کیا ہے، ولم یبجر علماءنا، اور ہمارے علماء کی بھی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بات کیا ہے، خلاصہ کلام اس بات کا کہ علم اور علماء دونوں کی عزت، دونوں کی توقیر، دونوں کی وقت ہمارے دلوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ واقعہ ذرا سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی جو اپنے سے زیادہ بڑے اور علم والے تھے، کس قدر ان کی عزت، ان کی توقیر کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی عالم دین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بہت احادیثیں، بہت ساری باتیں دین کی انہوں نے بھی کیا ہیں حاصل کی ہیں، سیکھی ہیں۔ کون؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت زیادہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تقریباً آپ لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہوں گے یا اگر سنا ہوگا عن زید بن ثابت، عن زید بن ثابت آتی کہ نہیں، جیسے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے ثابت ہے، جیسے زید بن ثابت کا بھی اکثر ذکر آتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ایک دفعہ یہ آئے مدینہ کی گلیوں کے اندر خچر پر بیٹھ کر، دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ زید بن ثابت آ رہے ہیں، فوراً بھاگے بھاگے گئے اور ان کی جو خچر یا گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے اس کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ تو زید بن ثابت کہنے لگے، اے ابن عباس یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طرح عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لے کر آگے آگے چلو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو، بلکہ چچازاد بھائی تھے نا، عبداللہ بن عباس کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور عبداللہ کون ہوئے؟ اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی ہوئے نا۔ اور مفسر قرآن بھی اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ دین کی ان کو سمجھ دے، وعلمہ التأویل کا لفظ آتا ہے، اور قرآن کا فہم بھی ان کو دے دے، اس لیے وہ مفسر قرآن بن کر اس دنیا سے گئے۔ کون؟ ابن عباس۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت کے جو گھوڑے کی نکیل ہے یا رسی پکڑ کر آگے آگے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی زیادہ بڑا ہے علم میں یا جانکار ہے یا جس کے پاس احادیث کا علم ہے، اس کی عزت کرنے کے لیے کون کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی علم والے کی قدر کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دو چار باتیں اگر ہمارے پاس آ گئی اور سامنے والے سے ہم نے سوال کیا اور وہ جواب نہیں دے پایا تو ہم اس سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہیں سے بھی فارغ ہو، کیا ہی کچھ نہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، علم والا ہے، اس کی قدر ہم کریں۔ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے اس لیے۔ اگر وہ علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر علم کا اگر غلط استعمال کر رہا ہے، انسان کو گمراہ کر رہا ہے، تو ایسوں کی ہم کو قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا عالم دین ہے، بیچارے پاس زیادہ صلاحیت نہیں ہے، زیادہ ٹیلنٹ نہیں ہے، کم ٹیلنٹ ہے، کم صلاحیت والا ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور حدیث کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایسوں کی قدر ہم کریں۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک پچھلا جو دور گزرا ہے نا، اس دور کی کامیابی کی سب سے بڑا راز کامیابی کا یہ ہے کہ اس دور کے جو بادشاہ یا حکومت چلانے والے ہوا کرتے تھے، وہ ہر کام اپنے علماء کے مشوروں سے ہی کیا کرتے تھے۔ علم سے بھی لگاؤ تھا ان کو اور علماء سے بھی لگاؤ تھا، اس لیے وہ چمکتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس نہ علم ہے اور نہ علماء سے ہم اپنا تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے
بجائے ہم سرخرو اور عزت ہم کو ملنے کے ذلت ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور رہی بات میں نے کہا نا آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ چند باتیں یہ سب سمجھانے والی اور بتانے والی ہیں۔ جہاں تک عالم کا تعلق ہے، کون سا ایسا عالم ہے جس کی ہم حقیقت میں قدر کریں یا ہم اپنا آئیڈیل اس کو بنائیں؟ کہتے ہیں عالم کے تعلق سے فرماتے ہیں عالم کے سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ عالم کی پہچان اس کے علم کی پہچان ہے۔ سب سے پہلے کہ واقعی یہ عالم ہم اس کو آئیڈیل بنائیں، یہ دیکھیں اس کی زندگی کے اندر عمل ہے یا نہیں۔ عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ باعمل ہونا چاہیے۔ خالی زبان کی جمع خرچی کرتا ہے، لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہے اور عمل کے میدان میں کوتا ہے تو پھر ہم اس کو آئیڈیل کبھی بھی نہ بنائیں۔ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ باعمل، ایک بات۔ دوسری چیز با اخلاق ہونا چاہیے۔ آج ہم کو عالم ملیں گے، اب باعمل بھی ملیں گے، لیکن اخلاق کے معاملے میں بہت ہی کوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تجربہ کیا ہوگا، اس مجلس کے اندر بیٹھے لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے۔ کوئی مسئلہ اگر کسی عالم دین کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، حقیقت میں عالم ہے اور باعمل بھی ہے، لیکن ایسا سوال آپ اس سے کر بیٹھتے ہیں جس کا جواب وہ فوراً نہیں دے سکتا یا اس کی تحریک سے ہٹ کر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آستین چڑھاتا ہے، اپنے اخلاق سے گر جاتا ہے، تو پھر وہ ایسا عالم نہیں کہ ہم اس کو کیا کریں؟ اپنا آئیڈیل بنائیں۔ تو عالم کیا ہونا چاہیے؟ با اخلاق بھی ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے اخلاق سے اس کو نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ با اخلاق۔ کیسے اخلاق؟ قرآن نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سب سے بڑے اخلاق کے مرتبے پر کون فائز تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم میں نے کہا نا کیسا ہونا چاہیے؟ با عمل با اخلاق ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر نرمی، سنجیدگی، متانت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی بات غصے سے نہ کرے، یعنی اپنی بات سامنے والے پر تھوپ رہا ہو، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں مانو اس کو، سننا ہی چاہیے۔ ڈرا کر دھمکا کر کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ جو بات نرمی سے بنتی ہے، جو بات پیار سے بنتی ہے، وہ کبھی بھی سختی اور شدت سے بن نہیں سکتی۔ تو لہٰذا کیا ہونا چاہیے عالم دین کو؟ باعمل با اخلاق اور سنجیدہ اور متانت والا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کا دل خوف خدا سے کیا ہونا چاہیے؟ لبریز ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کوئی بھی مجلس کیوں نہ ہو، کوئی بھی موقع اور کوئی بھی محل کیوں نہ ہو، ہر مکان پر ہر جگہ پر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے اس کا دل خالی اور اللہ کے ڈر سے اس کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ چند باتیں ذرا ہٹ کر ہیں، وہ کیا ہے؟ آج کل کا دور۔ آج کل کا دور کون سا ہے؟ یہ موبائل ہمارے سامنے لگا ہوا ہے۔ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لائیو ہی پروگرام ہوتا ہے، ہم یہاں کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری ہر ایک حرکت لوگ ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو ریکارڈ کر کے پھر یوٹیوب کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے سے لوگوں کو دور دور تک پہنچایا جاتا ہے نا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ دور کیسا ہے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ جب انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری ہم کو بھلی باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن انٹرنیٹ کا استعمال بھی ایسے انسان کی رہنمائی میں کریں جو ہماری صحیح معنی میں رہنمائی کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو ابھی کوئی بھی مسئلہ جاننا ہو، موبائل کے اندر آپ گوگل میں چلے جاؤ، سرچ کرو، آیت لکھو، حدیث لکھو، فوراً آتا کہ نہیں آتا ہے نا؟ فوراً پورا بایو ڈیٹا کھل جاتا ہے۔ ایک آیت آپ لکھو، کئی لوگوں کے ویب سائٹ کھل جاتے ہیں اور پورا مطلب، مفہوم، کیوں آیت اتری، سب لکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ہم دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، ہر ایک کے ویب سائٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں نا؟ آپ کو موبائل کے اندر ایسے ویب سائٹ شیعہ کے بھی ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ آپ ایمان سے کیا کر سکتے ہو؟ ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہو،
لہٰذا اس انٹرنیٹ کا، اس گوگل کا استعمال کرنے کے لیے بھی ہم ایسے عالم دین کی رہنمائی لیں جو ہماری صحیح معنی میں وہ صحیح رہنمائی کر سکتا ہو۔ پوچھیں ان کو کہ ہم کون سا ویب سائٹ استعمال کریں، کیسے کریں، کیا طریقہ کار ہیں، کیا ہر ایک کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اب وہ ہم کو بتائے گا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو ساتھ میں معلم کو بھی اتارا نا۔ علم کیا ہے میں نے شروع میں ہی بتا دیا، آسمان سے اترا ہوا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن اس کو سمجھایا کس نے، بتایا کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علم بھی آیا ساتھ میں معلم بھی آئے، بغیر معلم کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ خالی بیٹھے بیٹھے ہم کو سب کچھ مل جائے، ہوتا نہیں۔ اچھے اچھے علماء سے ہم رابطے میں رہیں جو امین ہوں، امانت دار ہوں۔ امانت دار کا مطلب پیسوں کے معاملے میں نہیں، پیسوں کے معاملے میں بھی امانت دار ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں امان ہونا چاہیے۔ ہاں، لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ امانت کے اندر خیانت کر کے ہی کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے علم کے تعلق سے کیا کہا قرآن کے اندر؟ ان عرضنا الامانہ کہا ہے دین کو، یہ امانت ہی ہے۔ تو لہٰذا جس نے اس کو اٹھایا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ امین ہونا چاہیے، اور امانت کے ساتھ اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو ایسوں کے رابطے میں رہیں جو ہم کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے مسائل کو صحیح معنی میں بتا سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس سے حاصل کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے صحابہ سے، تابعین نے تابعین سے، اس طرح سلسلے وار یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو علم ملے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ فوکس منہج کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ بھی منہج سلف۔ طریقہ کس کا ہو؟ اسلاف کا۔ منہج کہتے ہیں نا، منہج کے معنی طریقہ، اور سلف کون ہے؟ ہمارے پرانے اسلاف۔ اس میں اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تابعین سبھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کو کیسے حاصل کیا، کون سے طریقے سے، کیسے انہوں نے اس کو سمجھا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہیں۔ خالی صرف ہم کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک اور بات ہے، ذرا یہ کام کی بات ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان، ابھی میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، ہے کہ اور آپ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہو، بعض دفعہ ذرا سی ہماری توجہ ادھر کی ادھر کو ہو جاتی ہے، ذرا فوکس اگر ہمارا ہٹ جاتا ہے تو ہماری بات آپ سنتے سنتے آپ کا ذہن ہٹنے کی وجہ سے دو باتیں بیچ میں سے نکل گئی، اور جب ہم دوسری بات یا تیسری بات بتا رہے ہوتے اس وقت آپ سنتے ہیں، تو اس کو آپ اوپر سے جا کر جوڑتے ہو، اور بیچ والی بات کیا ہو جاتی ہے؟ رہ جاتی ہے۔ اب وہ چوکنے کی وجہ سے، رہ جانے کی وجہ سے جب آپ باہر بتانے جاتے ہو تو وہ بات جو اصل ہوتی ہے نکل گئی، اور آپ نے دوسری بات لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا، تو آپ نے کیا کر دیا؟ صحیح تبلیغ نہیں، غلط کیا۔ لہٰذا جب بھی آپ چاہے خطبہ سنیں یا درس و دروس یا کوئی بھی ایسی دین کی مجلس ہو جہاں پر آپ خطاب یا تقریر سن رہے ہوں، آپ کا فوکس خطیب کی طرف یا جو واعظ ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا، اس کی طرف ہونا ضروری ہے۔ تمام باتوں کو ہو بہو جیسے اس نے بتایا ہے سنیں۔ اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آگے پہنچانے کی بالکل کوشش نہ کریں، ورنہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہمیشہ دھیان میں رہے کہ سوال بھی اگر کسی عالم دین سے کریں تو ہم جاننے کے لیے کریں، جانچنے کے لیے نہ کریں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہو گئی معلوم ہے؟ ہم کچھ اگر ہم کو باتیں معلوم ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں فلانے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا پانی میں ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، اس کی صلاحیت کو جانچتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں علم صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں، خواہ مخواہ کہیں سے بیچارہ فارغ ہوتا ہے یا نیا فارغ، اس سے جا کر ہم بھیڑتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور جواب نہ دینے پر ہم پبلکسٹی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو معلوم ہو کہ اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، نہ جائیں، یا اگر پوچھیں بھی تو جانچنے کے لیے نہیں، ہم اپنے علم کے اندر اضافے کے لیے اس سے پوچھیں، اور اگر اس نے صحیح رہنمائی نہیں کی تو اس کو بیچارے کو ایسے ہی اس کے حال پر چھوڑ دیں۔
اور کوئی زیادہ جانکار ہے تو اس کی طرف ہم کیا کریں؟ رجوع کریں۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، بستی کے اندر تمام جتنے بھی مضامین ہوتے ہیں نا، ہر ایک اس میں ہر ایک کا کامل اور مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ حدیث کے اندر ماہر ہوتے ہیں تو بعض لوگ قرآن کے اندر ماہر ہوتے ہیں، بعض لوگ اخلاقیات کے اندر ماہر ہوتے ہیں، بعض لوگ ادب کے اندر۔ الغرض جو قسم کی تعلیم ہے، سیرت ہے، سب کی ہر ایک لائن نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی میں ماہر ہوتا ہے تو کوئی کسی میں ماہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کسی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے علم کے اضافے کے لیے حاصل کریں۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ جو چیز جس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے، اور اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو فتویٰ دینے نہ جائیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک بات ہے۔ یہ آیت کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ٹکڑا حدیث کا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ان تقول، کہ تم کہو، ما لا تعلم اللہ عالم، کہ تم کہو جس کا تجھے علم نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے مجھ سے کچھ سوال کیا اور اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کہوں اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم کہیں۔ یا تو پھر سامنے والے کے پاس مہلت لے لیں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیز پوچھ کر کے، دیکھ کر کے، تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے اندر شوق اور جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے، ہماری کاہلی سستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، بدعات سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم کو ذریعہ بہانہ بنا کر ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔